السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ سیاسی پارا ایک بار پھر بڑا گرم ہو گیا ملک کے اندر۔ پہلے تو سندھ اسمبلی کا اس کی بھی بات کریں گے، لیکن آج نیشنل اسمبلی کے اندر بھی بڑی ٹکا کے تقریریں ہوئی۔ اسد کیسر صاحب نے کہا، اشارہ کر کے بیرسٹر عقیل ملک کی طرف، جن کا وہ شروع میں نام بھی بھول گئے، انہوں نے کہا انہوں نے جنہوں نے کہا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اگر یہ کریں گے تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے۔ اعظم زی طارق صاحب اٹھے، لا منسٹر، انہوں نے اگرچہ پھر آفر دہرائی کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے بیٹھیں بات کریں۔ پہلے تو انہوں نے کافی سنائی پی ٹی آئی کو، جس طرح انہوں نے پارلیمنٹ کو جیسے ڈیزالو کیا، اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھ کے جس طرح کی رولنگز آئیں وہ ساری کر کے پھر اگرچہ چنانچہ کر کے پھر کہا مگر ہم چاہتے ہیں ابھی بھی اس کو ریزالو کیا جائے۔ لیکن جب ان سے بات ہوئی اس کی گورنر راج کی باتوں کی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی مارشل لا نہیں ہے، یہ آئین کے اندر ہی ایک پروویژن ہے، اور بات صحیح ہے تو آئین کی پروویژن، لیکن ابھی تک جتنے بھی ہم نے گورنر راج دیکھے ہیں ماضی میں، ان کے کوئی نتائج اچھے نہیں نکلے اور لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہمیشہ برے ہی لگے۔ لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ اس سائڈ پہ کلیئرٹی بڑی ہے گورنمنٹ کی، ان کے پارٹنرز کی، کہ اب پی ٹی آئی کا جو رہا سا مزاحمتی جو بھی کیپٹل ہے اس کو ایک باری ذرا کھنگال کے دیکھ تو لیا جائے۔ اگر یہ کرتے ہیں تو ان کی پاور بیس کے پی میں ہے، اس پوائنٹ پہ بات لے کے چلے جائیں کہ اگر اس کے بعد دیکھتے ہیں کتنا احتجاج کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے۔ گورنر رول بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ دو ماہ کی ٹرانشز میں لگ سکتا ہے، 2 ماہ، پھر اگر دونوں ہاؤسز پارلیمنٹ کے اس کو کریں تو 2 ماہ کر کے، لیکن میکسیمم 6 ماہ تک لے جا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی فکر کیا ہے؟ ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اگر گورنر راج لگ گیا تو کیا ہوگا، کیونکہ ان کو تو ایک سیاسی شہید وہ بن جائیں گے، لیکن اس کا ایک سیریس پریکٹیکل ایشو یہ ہے، پی ٹی آئی کی قیادت کے قریباً ہر بندے پر 15 سے لے کے 50 تک کیسز ہیں، اور سارے لوگ ابھی کے پی کے اندر ہی پروٹیکٹڈ ہیں۔ اگر گورنر راج لگتا ہے 2 ماہ کے لیے، 4 ماہ کے لیے، تو پھر وہی پولیس جو آج پروٹیکٹ کر رہی ہے وہی ان کے لیے چھاپے مار رہی ہوگی، وہی سب کچھ کر رہی ہوگی، تو یہ ایک اس کا وہ پہلو ہے جس پہ کوئی بات نہیں کرتا، بٹ یہ ہے بڑا سیریس۔ اب دیکھنا یہ کہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ کل جوائنٹ سیشن ہے پارلیمنٹ کا، اس کا ایجنڈا ابھی تک آفیشلی ریلیز نہیں ہوا، لیکن جو میں نے اس کا ایک ڈرافٹ دیکھا ہے اس میں سب کا خطرہ تھا کہ شاید کل ہی تو نہیں کوئی اناؤنس کرنے لگے کہ دونوں جوائنٹ ہاؤسز کے اندر اسمبلی، لیکن اس میں 2-3 بلز ہیں، کچھ پیکا کے لاز ہیں، پھر کچھ انسٹیٹیوشنز کے رولز ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں، تو وہ بہرحال گورنر راج سے نہیں ہے۔ ہم نے گورنر راج کی سب سے پہلے آپ کو بات بتائی تھی فیبروری کے اندر، آج ہم دسمبر کے اندر چلے گئے، ذرا سن لیجئے فیبروری میں کیا بات ہوئی تھی۔ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ سے میں شیئر کروں گا جو بیہائنڈ دا سینز ہو رہی تھیں ان اے وے، لیکن ان کا ڈائریکٹ تعلق عمران خان کی سیاست سے اور ان کے اپنے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ کے پی میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی، اور اس کے اندر ایک یہ ڈیسیژن بھی ہوا ہے کہ ایک لارج اسکیل کائنیٹک آپریشن جو اب ہے سیکیورٹی کا، وہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے کچھ دنوں میں کافی ایکٹیویٹی ہوئی۔ یہ بھی مشورہ دیا گیا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو کہ وہاں پہ گورنر راج اور ان کے گورنر کے تھرو لگایا جائے۔ زرداری صاحب کی اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے تو رضامندی اس پہ شاید ظاہر کر دی تھی، مگر بلاول بھٹو صاحب نے اس پہ انکار کر دیا۔ یہ گورنر کی کیوں بات چیت چل رہی ہے کہ دوسرا گورنر آئے گا تو وہ آگے شاید پھر تو کوئی گورنر آج کا کوئی پلان بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ گورنر کیوں چینج کر رہے ہیں؟ اس بات پہ ضرور غور و فکر ہو رہی ہے کہ آفتاب شیرپاؤ صاحب ہمارے اتحادی ہیں اور ان کو گورنمنٹ میں کوئی ذمہ داری دے دینی چاہیے۔ میری اطلاع تو گورنر کی ہے۔ آفتاب شیرپاؤ صاحب آپ کے نزدیک کسی اہم عہدے پہ آ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ؟ اتنے میں نے بھی سنا ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، لیکن میں زیادہ بتا رہا ہوں، زیادہ بتا نہیں رہے۔ آپ کا کام ہی ہے۔ خبر آپ سے میں بڑی انٹرسٹنگ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ اندر کی خبر، کے پی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ایک ملاقات ہوئی ہے اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ایک بڑی ہی کوائٹ ملاقات ہوئی ہے، بڑی امپورٹنٹ، ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب کی اور آفتاب شیرپاؤ صاحب کی پشاور میں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی سے طے ہو گیا ہے کہ اگر ان کو کشمیر میں سپورٹ چاہیے تو پھر گورنر کی جو آئندہ نامزدگی ہوگی وہ پی ایم ایل این نامنیٹ کرے گی، اور اسی سلسلے میں آفتاب شیرپاؤ صاحب سے ملاقات کی گئی ہے۔ اور اگر آفتاب شیرپاؤ گورنر بنیں گے تو وہ صرف گورنر بننے نہیں آئیں گے، اس کا ڈائریکٹ اثر ہوگا پی ٹی آئی کی پالیٹکس پہ اور بہت سی دوسری چیزوں۔ اگر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ جی سیاست چلے گی یا نیشنل سیکیورٹی چلے گی، تو کیا اس رخ پہ بات جا سکتی ہے گورنر راج کی طرف؟ اگر کوئی ایسی صورت سامنے آتی ہے کہ جہاں پہ نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ ایٹ رسک ہوتی ہے، تو قومی تحفظ جو ہے وہ تو پھر ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ پریفرنس اختیار کرے گا، تو وہ پالیٹکس ہو یا کوئی اور ایشو ہو۔
یہ چیز اپنی جگہ پہ بیرسٹر عقیل نے کھل کے 2 ڈفرینٹ پروگرامز میں کہا کہ جی فیصلہ ہو گیا، یہ تو لگے گا. لا منسٹر نے بھی ڈینائی نہیں کیا. کل پی ٹی آئی کا پلان ہے منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی انہوں نے جلسہ کرنا ہے، پھر وہاں سے انہوں نے اڈیالہ جانا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک نوٹیفیکیشن آیا کہ وہاں سیکشن 144 بھی امپوز کر دی گئی ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی طرف سے. اب دیکھتے ہیں کہ وہاں گرفتاریاں ہوں گی کہ کہاں گرفتاریاں ہوں گی. یہ سب کچھ چل رہا ہے. بات پہنچ کہاں پہ رہی ہے ذرا بات کرتے ہیں. بیرسٹر عقیل ملک ہمارے ساتھ ہیں، شفیع منسٹر آف اسٹیٹ فار لا اینڈ جسٹس، شفیع جان اسپیشل اسسٹنٹ سی ایم کے پی کا آن انفارمیشن. آپ دونوں کا بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیں، میری اطلاع ایک اور بھی ہے، خبر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، ایک آفر دی ہے کہ نورین بی بی اور علیمہ بی بی ان کو تو الاؤ نہیں کیا جائے گا، لیکن میرے مطابق اطلاع کے مطابق کہا کہ جی عظما چلی جائیں، ان کی جو ہمشیرہ ہیں خان صاحب کی، اور علی ظفر چلے جائیں، یہ جا کے ملاقات کر لیں خان صاحب سے کل. اور اگر اس کے بعد آ کے کوئی سیاسی بیان بازی نہیں ہوتی یا تھوڑا سا اور انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا تو پھر آگے کے لیے چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ آفر دیا آپ لوگوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں، میں یہ پچھلے ہفتے بات کر چکا ہوں کہ سیکیورٹی سچویشن پرمٹنگ وہاں پہ جا کے باہر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ بنائیں، کوئی رکس کریٹ نہ کریں، تو بالکل اس کی پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ وہاں پہ ایک بہن جا کے ملے اور ایک وکیل ان کے جا کے مل لیں، جو ملاقات کے تمام تر معاملات ہیں. لیکن اس کو کسی چیز کے ساتھ نتھی کر دینا اور پھر اس کے بعد پھر جا کے جس قسم کی بیان بازی یا جس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے پھر اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. شاید ایک دفعہ مفت مشورہ ہے، کر کے دیکھ لیں تو شاید مستفید ہو جائیں. لیکن اگر سیکیورٹی سچویشن پرمٹ کیا تو، کیونکہ وہاں پہ خالی صرف ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ان کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں رگڑا بھی ہم لگائیں گے اور یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کا احتجاج کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک ریئل سیکیورٹی کنسرن ہے. اسلام آباد کچہری کے باہر جو ہوا، ایف سی کے ہیڈ کوارٹرز کے باہر جو ہوا، اس حوالے سے ایک سیکیورٹی کنسرن ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردی کے کیسز میں ایک لہر آئی ہے ان کے واقعات میں، تو اس لیے تیزی آئی ہے. اگر یہ دھرنے لگا کے بیٹھے رہیں تو وہاں سیکیورٹی کا خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ 8-10 لوگ گئے اور ملاقات کر کے چلے جائیں اس میں سیکیورٹی تھریٹ ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی بات. میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. وہاں پہ آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا ہوگا کہ اڈیالہ کے باہر جو سیکیورٹی کے اقدامات ہیں، انتظامات ہیں، ان کو مزید میسر کر دیا گیا ہے، مزید ان کو فردر آگمنٹ کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کنسرن ایگزسٹ کرتا ہے فار دا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف آل دی انمیٹس جو وہاں پہ موجود ہیں. شفیع آپ بتائیے، اب یہ جو انہوں نے کنفرم کیا ہماری خبر کہ یہ ہم نے آفر دی ہے، اس میں برائی کیا؟ آپ لوگوں کو آپ کہہ رہے تھے نا ہمیں صحت کی فکر ہے، دوسری ہے اگر وہ ان کی ہمشیرہ چلی جاتی ہیں، علی ظفر چلے جاتے ہیں، ان کو ماڈریٹ سمجھا جاتا ہے کہ وہ شعلہ بیانی سے پرہیز کرتے ہیں، تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے؟ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ مالک صاحب. بیرسٹر صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیں تو ہم تو یہ جب ہمارا لاسٹ ٹائم جب سی ایم صاحب آئے تھے اور 18 گھنٹے وہ جو اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے along with MPAs کیبنٹ ممبر، پھر اچکزئی صاحب نے جوائن کیا، علامہ ناصر صاحب آئے، تو تب بھی تو ہماری یہی پلی تھی کہ جی آپ 2 منٹ کے لیے اگر وہ لسٹڈ 7 بندے ہیں ان میں سے کسی کو نہیں ملاتے. سی ایم صاحب سے تو وہ تو آپ کے اعصاب پہ سوار ہے، سہیل افریدی، اس کو تو آپ نہیں ملوائیں گے. ان کے علاوہ کوئی ایک بندہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ مل لے، کیونکہ سیریس کنسرن ان کی صحت کے ہیں. کل ہم پہلے 11 بجے اڈیالہ ہائی کورٹ جائیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ، تمام پارلیمنٹیرین. 144 لگ گئی ہے. یہ 144 ہمیشہ یہ جب بھی پی ٹی آئی کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو تو 144 لگ جاتی ہے، یا کوئی بھی احتجاج کی کال ہو یہ خود سب کچھ بند کر لیتے ہیں 144 لگا کے. ریسنٹلی ہمارا 7 تاریخ کو کوئٹہ میں جلسہ ہونا تھا، پورا کوئٹہ انہوں نے سیل کر دیا تھا. تحریک انصاف کا، عمران خان کا اتنا خوف ہے کہ ایک کال آتی ہے تو سب کچھ بند ہو جاتا ہے اور یہ خود بند کر دیتے ہیں. ہمیں پورا پاکستان بند کرنے کی اب کچھ ضرورت بھی نہیں، ہم صرف احتجاج کی کال دیں گے، سب کچھ خود بند کر دیں گے. اب اس کے بعد ہم جائیں گے ان کے بہنوں کے ساتھ اڈیالہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل ان کے فیملی سے ملنے کا دن ہے، اور کل بھی میں نے یہ بات کی کہ جب 302 کا جو ملزم ہوتا ہے وہ اس کی ملاقات کی اجازت ہوتی ہے فیملی سے. 4 نومبر سے اگر آپ لوگ سارے نہ جائیں، اگر صرف وہ چلی جائیں، عظما بی بی چلی جائیں اور علی ظفر چلے جائیں، تاکہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، ملاقات کر کے دیکھ کے تو اندر چلے جائیں، ہم باہر بیٹھے رہیں گے کہ ہمارے بیٹھنے بھی ان کو، تو پھر آپ کا خیال ہے کہ آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ نہیں، ہمارے بیٹھنے سے بھی ان کو اعتراض ہے کوئی اعتراض؟ دیکھیں، بیٹھنے کے حوالے سے وہاں پہ جب میں نے آپ سے بات کی کہ لا اینڈ آرڈر کی اور سیکیورٹی سچویشن وہاں پہ ایک ایسی ہے، ایک رکس کریٹ کر دیا جاتا ہے،
تو وہاں پہ اگر جا کے آرام سے بیٹھے ہوں مالک صاحب شمشیر اور وہ چلے جائیں وہاں پہ اصل نہیں، میں میرا کہنے کا کیا ان کی شکلیں پسند نہیں، آپ کہتے ہیں نظر ہی نہ آئے. نہیں، یہ تو آپ نے کہہ دیا، یہ میں نے سوال کہا. یہ دیکھیں، میں صرف اتنی بات اس تمام تر معاملے پہ کروں گا کہ شاید یہ جو مفت اور مفید مشورہ میں نے آج دیا ہے، ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے شاید ان کو اس سے استفادہ ہو. اچھا یہ بتائیں، گورنر آج آپ نے تو ٹھوک کے کہہ دیا، آج لا منسٹر نے بھی اس کو ڈینائی نہیں کیا. پھر طارر صاحب کا بھی بیان چل رہا تھا، انفارمیشن منسٹر. میں نے کہا کہ ایک ریئل لائکلیہڈ اور ایک ریئل پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. اس پہ ٹائم لائن کیا سوچی؟ اگر گورنر آج سوچ رہے تو اس کا مطلب ہے نا کہ آپ لوگ کنونسڈ ہیں کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہر گزرتا دن تباہی ہے ملک کی، صوبے کی. تو پھر تو لگژری ٹائم کی آپ کے پاس بھی نہیں ہے نا، کہ یا تو آپ پولیٹیکل گیم کر رہے ہیں، خالی کو ڈرا رہے ہیں، ورنہ آخر ایک ٹائم لائن تو ہوگی کہ اچھا یار یہ جو حالات ہو گئے ہیں کہ ہم گورنر راج کا سوچ رہے ہیں سیریسلی، تو پھر ہمارے پاس 4 دن ہے، 5 دن ہے، ایک ہفتہ ہے. یہ کوئی ٹائم لائن کیا ہے؟ بٹ مالک، یو ٹیل می ود دا سچویشن وٹ یو سی آن گراؤنڈ، وہاں پہ جو انٹرنل ڈسٹربنس ہے، گورننس کا جو لیول ہے، میں نہیں لگا رہا، آپ لگا رہے ہیں، مجھے چھوڑ دیں. میرے خیال سے ایز somebody you know who's got a wealth of experience as a journalist, as صحافی، ایک جید صحافی ہے ماشاءاللہ. آپ جو دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا واقعتاً اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کی پرائرٹیز جو ہیں وہ درست سمت میں ہیں؟ کیا واقعتاً وہاں پہ گورننس کے ایشوز نہیں ہیں؟ کیا وہاں پہ واقعتاً سیکورٹی سچویشن نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ واقعتاً جو ہے آئین میں یہ نہیں ہے، آئین میں یہ نہیں ہے کہ اس وزیر اعلیٰ کی پرائرٹیز غلط ہیں. آئین کہتا ہے کہ صوبہ اگر نہیں گورن ہو رہا تو ہو نہیں صاحب، یہ وہی والی بات گورن نہیں ہو رہا. اگر گورن ہو رہا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بالکل ہیلتھ کیئر پہ بھی کام ہو رہا ہوتا، ایجوکیشن پہ بھی کام ہو رہا ہوتا، سیکورٹی سچویشن بھی انڈر باقی ساری جگہ پہ ہو رہا ہے. بالکل کر تو رہے ہیں. کل کراچی میں 3 سال کا بچہ ابراہیم گھر والوں کے ساتھ شاپنگ سے نکلا اور وہ گٹر میں گر گیا. جی بالکل. اور آپ کے ایل آئیز کی گورنمنٹ ہے، بیکاز آپ کے سندھ میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، وہ اس کی لاش نہیں ڈھونڈ سکے ابھی تک. ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں تھا. پھر لوگوں نے خود پرائیویٹ سیکٹر سے لوگوں نے مشینیں لگائیں، چیزیں لگائیں، بہرحال. اور آج کی اطلاع یہ آ رہی تھی کہ کوئی کچرا ڈھونڈنے والا کوئی افغانی بچہ تھا، اس نے کوئی لاش ڈھونڈی ہے وہاں سے. تو اگر پھر تو سندھ میں بھی لگنا چاہیے نا، جہاں پہ گٹر کے اندر بچے. میں تو آپ کو اپنی جماعت کے حوالے سے بتا سکتا ہوں نا. آپ نے تو ایلائز کی بات کی، میں اپنی جماعت کے حوالے سے آپ پنجاب کو دیکھیں، آپ ایک جکسٹا پوزیشن میں رکھیں باقی صوبوں کو پنجاب کے ساتھ. نہیں تو سندھ آپ کی نظر میں نہیں آتا، آپ کو نہیں سندھ آتا ہے. ہم سب پہلے پاکستانی ہیں، بعد میں ان تمام چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں. لیکن جو حکومتیں ہیں ان کا بھی کام ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کو بہتر نظر آ رہا ہے کہ ان کا ارادہ پورا ہے، یہ کوئی انکار نہیں کر رہا. انتظار کس چیز کا؟ میں یہ آپ سے پوچھ لگا، 4-5 نام آ رہے ہیں. پرویز خٹک صاحب کا آ رہا ہے، اور ہم نے تو جنوری کے اندر بات کیا تھا آفتاب شیرپور صاحب کا، ان کا نام آ رہا ہے. ایک جنرل طارق تھے، انہوں نے تو اپنا اسٹیٹمنٹ نکال دیا کہ میں کنسیڈریشن میں نہیں ہوں. فارمر کور کمانڈر پشاور کا آ رہا ہے کہ جی وہ بھی کنسیڈریشن میں ہے، اگرچہ ان کے لیے کور کمانڈر کو لانا ذرا مشکل ہو جائے گا، پھر وہ عسکری اور پولیٹیکل ان کے لیے ہوگا. آپ کے لیے زیادہ خطرناک گورنر کون ہوگا، شیرپور صاحب ہوں گے یا پرویز خٹک صاحب ہوں گے؟ مالک صاحب، پہلی بات انہوں نے یہ کہا کہ جی سی ایم صاحب کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں. اب مجھے تو نہیں پتا یہ کیسے کسی کی نیت جانتے ہیں، یا کیسے اندر گھس کے اس کی نیت کو یہ جان رہے کہ جی اس بندی کی نیت ٹھیک نہیں ہے. کیا ایکشن لیا انہوں نے؟ بتائیں نا. جو ایکشن ابھی تک لیا ہے کیا بتائیں، کیا لیا ہے؟ آپ نے تو 8 دفعہ اس کو ملاقات کے لیے نہیں چھوڑا، وہ پھر بھی تصادم کی طرف نہیں جا رہا. آپ تو اس کو بارہا ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جائیں تصادم کی طرف. آپ کہتے ہیں ایکشن نہیں لیا. چلیں اس پہ سن لیں کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب نے کیا کہا ہے، اس پہ پھر ایکشن کی بات آ جاتی ہے. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس ٹائم پہ ہم باقی 3 صوبوں میں بہت سکسیسفلی پاکستان سے واپس جو انلیگل افغانز ہیں ان کو بھیجنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن کے پی کے میں اس ٹائم پہ صورتحال اس کے برعکس ہے. وہاں پہ اس ٹائم پہ باقاعدہ طور پہ ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. ہم کے پی کے گورنمنٹ کو بھی بار بار یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس ٹائم ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے ملک کا سوچیں، اس کے بعد اپنی سیاست کریں، اس کے بعد اپنی باقی چیزوں کو نبھائیں. سب سے ضروری ہے کہ آپ کا ملک کہاں پہ ہے، آپ کا ملک کس چیز سے سفر کر رہا ہے، سب سے پہلے آپ اس چیز کو ایڈریس کریں. ان کو یہ ہر صورت فیڈرل گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ان کو عمل کرانا پڑے گا، بیکاز اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے اور بم بلاسٹ، ہم یہاں پہ یہ بلاسٹ افورڈ نہیں کر سکتے. اور اس میں کلیئر کٹ ہمیں سب کو پتا ہے کہ کون ملوث ہے، کیسے ہو رہا ہے سارا کچھ. بار بار اس کے اوپر بات ہو چکی ہے تو اس پہ مجھے دوبارہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں اب آپ کے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ گورنر رول لگائیں گے، آپ کی گورنمنٹ ختم ہوگی، پھر وہی ایس ایچ او وہ آپ کو بھی پکڑے گا. آپ پہ بھی کتنے کیسز ہیں ویسے؟ 32 ہے. 32. تو آپ بھی گئے اندر،
آپ کے اور بھی کافی کلیگ اندر گئے یا انڈر گراؤنڈ جائیں گے یا جیل میں جائیں گے, پھر وہ ایس ایچ او افغانیوں کو بھی نکالے گا. وہ کہتے ہیں یہ چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیے, پہلی بات جو آپ نے گورنر راج کی تو ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ نے اگر گورنر راج لگانے ہیں تو آج لگائیں. پختونخوا میں ایک ہی راج ہے, وہ عمران خان کا ہے. ان کو لگ پتہ جائے گا اگر انہوں نے یہ ایڈونچر کرنے کی کوشش کی کیا ہوگا, یہ مس ایڈونچر ثابت ہوگا. میری اطلاع یہ ہے کہ وہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں ارباب اختیار والے کہ کیا توپ چلائیں گے. وہ کہتے ہیں یار ہم نے جب نومبر ہوا اس کے بعد 9 مئی کے بعد پارٹی ٹوٹ گئی, اب جو ہے 4.5 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ ہے. یہ ان کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹویٹر پہ انقلاب لائیں گے. مالک صاحب 4.5 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ ہے, اگر اس مینڈیٹ کو یہ رون دیں گے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے تو اس کے نتائج یہ بھگتیں گے. یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ اسلام آباد میں آرام سے بیٹھے ہوں گے, وہاں پہ گورنر راج لگ جائے گا. مجھے پوچھو کیا ہوگا, جلوس نکلیں گے, لوگ سڑکوں پہ ہوں گے اور اس کی زد میں یہ بھی آئیں گے. یہ جو فارم 47 والے ادھر بیٹھے ہیں نا, یہ بھی اس زد میں آئیں گے. تو یہی نہیں چاہتے کہ آپ وائلنس کریں اور تاکہ جو رہی سی آپ کی مزاحمتی چیز ہے اس کو یہ رگڑ دیں. ان کو تو بہانا مالک صاحب دیکھیں, آپ کو بیٹ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے, اور آپ آ رہے ہیں ان کے جام میں. نہیں, ہم تو ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ لگائے گورنر راج. جو گورنر انہوں نے تبدیل کرنا ہے تبدیل کرے, جو کرنا ہے لگائے گورنر راج. ان کو لگ پتہ جائے گا گورنر راج لگانے کے بعد. انہوں نے کہا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام آئینی تو ہے, اس کے لیے گراؤنڈز کیا چاہیے ہوتے ہیں؟ اس کے لیے گراؤنڈز ہے انٹرنل ڈسٹربنس. پسندیدہ عمل ہے آپ کی گورنر راج لگانا, پسندیدہ عمل. تو آپ چلے جانا نا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلے جانا. بصیت ایک جمہوری اور جمہوریت پسند انسان ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں دس از دا لاسٹ ریزورٹ. ایبسولوٹ نیسیسٹی میں جا کے لگتا ہے. تو کیا آپ کس گراؤنڈ پہ لگائیں گے؟ آپ کے سارے صوبے کے گراؤنڈز ہیں وہ چیف یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں 3 وجوہات. آپ کی گورننس دیکھ لیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہم تیسری بار گورنمنٹ میں, کیا آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن لوگ فیصلہ کریں گے نا. لوگوں نے آج الیکشن کرتے ہیں مالک صاحب خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں. یہ ہماری بات کر رہے ہیں, ہماری گورننس کا مسئلہ ہے. یہ کہہ رہے گورننس نہیں ہو رہی. خیبر پختونخوا کیپیسٹی نہیں ہے. مالک برسر صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے گا. خیبر پختونخوا کا کوئی بھی حلقہ یہ چن لے, ایون پاکستان کا, چلو یہ خیبر پختونخوا کی گورننس کی بات کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا کا حلقہ یہ چن لیں جس حلقے میں ان کو لگتا ہے کہ یہ اسٹرانگ ہے, یہ حلقہ چن لیں, وہاں پہ انتخابات کراتے ہیں, وہاں انتخابات کراتے ہیں. نہیں, وہ فارم میری اطلاع کچھ اور ہے. میری اطلاع یہ ہے, اور میں جس نے بھی یہ اسٹریٹجی بنائی ہے بڑی اچھی اسٹریٹجی بنائی ہے ٹیکنیکلی دیکھا جائے, کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ گورنر راج لگائیں, چاہے 2 مہینے لگیں. 2 مہینے تو لگتے ہی ہیں نا ماحول بنتے ہوئے, احتجاج ہوتے ہوتے. کوئی 2 ماہ لگیں یا 4 مہینے اگر گورنر راج لگا لیں تو جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیڈران جو بھی پروٹیکشن میں ہیں, ان کو پولیس ہاتھ نہیں لگاتی, کوئی اور ہاتھ نہیں لگاتا. آپ پکڑ کے اندر کریں سب کو, یا وہ انڈر گراؤنڈ جائیں گے یا بھاگیں گے یا اندر ہوں گے. تو جو راہ سائیں کا ایک اسٹرکچر ہے, ایک ہی صوبہ رہ گیا جہاں پہ پی ٹی آئی پروٹیکٹڈ ہے, وہ پروٹیکشن بھی ختم ہو جائے گی. تو پھر اگلے 3 سال آپ ٹکڑوں میں ٹھوکتے رہیں, جو مرضی کریں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اب گورنر رول صرف یہ جو باقی بچ کے ہیں, جس طرح شفیع بیٹھے ہوئے 32 مقدموں کے ساتھ, باقی لوگ بھی ہیں, ان کو, اور پھر آپ بہت سے لوگ ٹوٹ بھی جائیں گے. تو اب رہی صحیح پارٹی توڑنے کے لیے گورنر رول لگانا چاہتے ہیں, ورنہ آپ 6 مہینے میں کیا کریں گے؟ گورننس کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ مسائل کیسے ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں ایٹ لیسٹ آئی تھنک کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی. وہاں پہ کوئی ایسا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہونا چاہیے جو کہ ویک گورننس کے تمام تر معاملات کو ایڈریس کرے, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ایڈریس کرے. آپ مجھے بتائیں جو پورس آپ کا ایک بارڈر ہے, اور وہاں اگر گورنر راج لگاتے ہیں, اگر گورنر راج لگاتے ہیں, سب سے بڑی ایک سیکنڈ یہ سارے اندر نہیں ہوں گے. سب سے مجھے بتائیں کہ کیا وفاق کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ آپ نے جو ریپیٹریشنز ہے, جو ڈپورٹیشن کرنی ہے افغان سٹیزنز کی جو انلیگل ایلینز یہاں پہ ریزائڈ کر رہے ہیں, ایک منٹ اسی افغان پہ جواب دیتا ہوں میں. ایک سیکنڈ میں ادھر ہی روکے مجھے ایک منٹ. شہرہ میں دیگر جگہوں پہ ان کے کیوں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ افغانیوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, ہم تو افغانیوں کو کیا کہہ رہے ہیں, پروٹیکٹ کر رہے ہیں. انہوں نے مسلم لیگ نون نے ایک افغانی شہری کو پاکستانی شہری بنا کے تیمور جگڑا سے اس پہ فارم 47 کے ذریعے الیکشن جتا کے پارلیمنٹ کے اندر بٹھایا ہوا ہے. کون ہے وہ؟ جلال خان. میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا کہ وہ افغانی کافی ووکل بولتے ہیں. میں ثابت کروں گا, میں ابھی آپ کو دے سکتا ہوں ساری چیزیں. بالکل, میں وزیر داخلہ سے یہ شیئر کروں. وہ افغانی ہیں, اس کو
پاکستانی سٹیزن بنا کر پارلیمنٹ کے اندر بھیجا گیا، اور جو وہ ابھی سی ایم کے خلاف جو زبان استعمال کر رہا ہے، جو الزامات لگا رہا ہے، میں ان کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک ثبوت تو لے کے آئیں، کوئی ایک ایف آئی آر لے کے آئے جو سہیل آفریدی یا اس کے فیملی پہ لگا دیا کہ سہیل آفریدی ڈرگ ٹریڈ کا سربراہ، کوئی ایک ثبوت لے کے آئیں، کوئی پروف ہے؟ There is evidence that exists. دیں ایویڈنس، کیس کیوں نہیں بناتے سر؟ ایویڈنس دیں. Why don't you prosecute him? دیکھیں, as far as I am aware, there is evidence. دکھائیں نا سر ایویڈنس. سر اس شو میں سارے سب کے سامنے سے آپ کو ریلیونٹ ٹائم پہ جو ایویڈنس ہے نا وہ تمام تر چیزیں. اچھا یہ بتائیں گورنر رول، مالک صاحب الزام ان پہ کیا لگا؟ ایویڈنس کے ساتھ الزام کیا لگا کہ وہ کاشت کرتے ہیں اپنی جو وہاں پہ ان کا ایریا ہے، زمینیں ہیں، وہ بھی ثابت. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ڈینائی تو نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ بالکل ہماری فیملی کی زمینیں ہیں. ان کی یہ کل کی پریس کانفرنس. میرے علاقے میں زمینیں نہیں کہا میں کاشت کر رہا ہوں. کاشت کرتے ہیں وہاں پہ جا کے پوچھیں. آپ کیمرہ اٹھا کے ان کی بہاف میں یہ گارنٹی میں لیتا ہوں، اگر 1 انچ سہیل آفریدی کی یا اس کی فیملی کی زمین پہ ایک پودا کسی نے ثابت کر دیا، یا سہیل آفریدی پہ یا اس کے فیملی پہ کسی ایک بندے پہ ایف آئی آر ثابت کر دی، تو جو چور کی سزا. اچھا ایک چیز بتائیں، یہ تو کلیئر ہے کہ آپ لوگوں نے ایویڈنس کوئی نہیں ہے، آپ لوگ تلے میں ہیں، فیصلہ کر لیا کہ ہم نے گورنر راج لگانا ہے اور ان کو بھی رگڑا پڑے گا، یہ مقدمے والی قانون آ جائے گا نا. یہ پریزیڈنٹ سن لیں، میری اطلاع یہ ہے کہ ڈیلے اس بات میں ہے کہ خواہش آپ کی یہ ہے کہ کوئی ریٹائرڈ جنرل صاحب ہیڈ کریں تاکہ اس کا جو پاور، ایڈمنسٹریٹو پاور زیادہ آ جاتی ہے، لیکن اگر پولیٹیکل بندہ ہیڈ کرتا ہے تو زیادہ سویلین سیٹ اپ کی چیز لگتی ہے. کیا یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ اگر نئے گورنر آتے ہیں وہ کوئی ریٹائرڈ جنرل صاحب ہوں گے یا وہ ان 2-3 ناموں میں سے جو نام چل رہے ہیں، مثلا شیرپا صاحب یا پرویز خٹک، ان میں سے کوئی ہوگا؟ کیا یہ فیصلہ صرف ڈیلے کر رہا ہے کہ کوئی اور وجہ بھی ہے ڈیلے ہوتی ہے؟ دیکھیے 232 اور 233 آرٹیکل 232 234 کے اندر جو ہے واضح طور پہ یہ چیزیں درج ہیں کہ یہ صدر پاکستان کا استحقاق ہے. اب صدر پاکستان نے جب وہ کرنی ہے پروکلیمیشن تو اس کے لیے ان کو کچھ تقاضے دیکھنے ہیں. انہوں نے دیکھنا ہے کہ واقعتاً جو اطلاعات ہیں صوبے کے حوالے سے. نہیں میں کمپلیکیٹ نہیں کر رہا. کیا آپ کا مسئلہ صرف یہ پڑا ہوا ہے کہ ہم نے سویلین نے ہیڈ کرنا ہے کہ ایکس فوجی نے ہیڈ کرنا ہے تاکہ اس کی ایک آپٹکس ہے؟ یہ صرف ڈیلینگ فیکٹر ہے کہ کوئی یہ فیصلہ تو ہو گیا ہوا کہ آپ نے لگانا ہے؟ نہیں، آئی تھنک وائل سیریسلی پونڈرنگ، کیونکہ ہم ایک سیریس تھاٹ اس پورے پروسیس کو دے رہے ہیں. ہم بالکل یہ نہیں چاہتے. یہ میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ یہ یوز ہوتا ہے، لیکن اس صوبے کے اپنے حالات. لیکن آپ لاسٹ ریزورٹ پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں نا. ویری کلوز بائی ٹو دیٹ لاسٹ ریزورٹ. لیکن میں ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ شاید ایک انٹروسپیکشن ہو جائے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اور وہ دیکھے کہ شاید اس کے جو گورننس کے ایشوز ہیں، جو اس کے ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں، جو دیگر لا اینڈ آرڈر کی سیکورٹی کی، اچھا لائن آرڈر کا میں بتاتا ہوں، وہ کرے نا. لاسٹ 30 سیکنڈ شوڈ کوآپریٹ. مالک صاحب لائن آرڈر کی جو سچویشن ہے نا، یہ جو کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو تشکیلیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ جو سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، وہ جولائی 2022 میں شہباز شریف کے ایز اے پرائم منسٹر ایک میٹنگ ہیلڈ کی. انہوں نے ان لوگوں کو وہاں پہ ریسیٹل کیا. اب انہی لوگوں کے خلاف یہ آپریشن کر رہے ہیں. 20 سال سے یہ ملٹری آپریشن کر رہے ہیں. تو بتائیں گے، لیکن میں آپ کو جاتے ہیں ایک چیز بتا دوں کہ پنڈی کے اندر بھی 144 لگ گئی ہے. سر جی اب آپ جائیں گے کل اسلام آباد؟ جدر لگانی ہے 144 لگائیں. کل تمام سڑکوں پہ دفعہ 804 ہوگی. چل آپ دونوں کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے ذرا اسی مسئلے پہ اور بھی باتیں کریں. ہمارے ساتھ سینیٹر فیصل وابڈا صاحب ہوں گے، ان کے پاس بھی ہمیشہ کوئی نہ کوئی انٹرسٹنگ خبر ہوتی ہے. اس بریک کے بعد جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فیصل وابڈا صاحب. ہمیشہ بڑی کھل کے بات کرتے ہیں. فیصلہ تو لگتا ہو گیا ہے کہ اگر یہ باتیں نہ چلیں تو یہ گورنر آج آ جائے گا. میری اطلاع یہ کہ کل ملاقات ہو رہی ہے. جو ان کی ہمشیرہ ہیں خان صاحب کی عظما، ان کے ساتھ علی ظفر صاحب یہ جائیں گے، ملاقات کریں گے اور یہ کافی چیزیں آگے چلی گئی ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کی خبر کیا ہے کہ صحیح ہے تاکہ یہ ایک بریک تھرو ہوگا، اور دوسرا کہ یہ اصل جو ڈیلے ہے لگنے میں گورنر آج اور کوئی فیصلہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس کا سویلین گورنر ہوگا. کچھ نام آ رہے تھے، ایک فارمر کور کمانڈر کے، ایک فارمر IGFC کا نام آ رہا تھا اسی طرح. تو لیکن شاید گورنمنٹ چاہتی ہے کہ سویلین فیس ہی ہو، زیادہ اس کا وہ نہ لک ہو. یا دونوں خبروں کا پہلے بتائے نا.
بہت شکریہ ماجد صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ سر میں آپ کو خبر دینے نہیں آیا, میں آپ کو 45 دن پہلے بتا چکا تھا کہ ڈسکوالیفیکیشن, بین اور گورنر راج, اور 26 نومبر کو اگر آئیں گے تو پھینٹا. یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو 45 دن پہلے بتا دی تھی. میری بڑی کلیئرٹی ہے, یہ گورنر راج کا ڈبیٹ اور ڈسکشن نہیں ہو رہا ہے, یہ یہاں رکھا ہوا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن ہے. امپلیمنٹیشن کے لیے گھنٹے لگ سکتے ہیں, سال, مہینے نہیں لگیں گے, سال نہیں لگیں گے. اب رستہ کیا ہے؟ کوشش, خواہش سمیت میری یہ ہے کہ گورنر کنڈی گورنرشپ چلائے, آفریدی سی ایم شپ چلائے, اپنے صوبے کے اوپر توجہ دے, وہاں کام کرے, اپنے لیے, اپنی سی ایم شپ کے لیے, اپنے پروونس کے لیے, اپنے چیئرمین کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے, اپنی جمہوریت کے لیے رستہ نکالے. میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں, ہمیشہ آپ سے بڑی اتھارٹی سے بات کرتا ہوں, اللہ کی مہربانی رہی ہے. آج بھی جدھر وہ دیوار کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھے, دیوار پہ سر مارنے سے سر نے پھٹنا ہے, دیوار کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, تو بہتر رستہ یہ ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب کے پاس جائیں, سی ایم, آپ کون, سی ایم کے پی کے, اور پریزیڈنٹ زرداری کے پاس چلے جائیں. اوکے, دونوں کے پاس جائیں, آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آج اگر یہ کل ان کے پاس اتھارٹی ہے مسئلے حل کرنے کی؟ میں نے آپ کو دیکھے سر, میں نے رستہ دکھانا تھا, میں نے بتا دیا. خواہش, سوچ, خوشی یہی ہوگی کہ وہ گورنرشپ کنڈی اپنی چلاتا رہے, یہ اپنی سی ایم شپ چلائے, پروونس کے لیے کام کرے, صوبے کے لیے کام کرے, لوگوں کے لیے کام کرے, اپنے چیئرمین کے لیے کام کرے, جمہوریت کے لیے کام کرے, اپنے لیے کام کرے. ورنہ گورنر راج لگے گا, 2 مہینے کا گورنر راج نہیں ہوگا, وہ ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا, سالوں سال ہوگا. نہیں, وہ میکسیمم کام تو آپ 6 مہینے کر سکتے ہیں نا, 2 مہینے کر کے 6 ماہ. سر آپ نے نا آئین کی ڈیپتھ میں نہیں آپ جاتے. جب آئین اور قانون کی آپ ڈیپتھ میں چلے نا تو اس میں بہت ساری اور چیزیں ہیں. نمبر 1, اور پھر ڈیولپمنٹ ہوگی, ایڈریس ہوگا ٹیررزم کو جو ہونا ضروری ہے, اور پھر بھول جائیں گے. اب آ جائیں آپ مجھ سے ایک پرسنٹیج کے اوپر. 4.5 کروڑ کی آبادی ہے کے پی کے کی, اس کا 10% ہوتا ہے 45 لاکھ. 45 لاکھ کا 10% ہوتا ہے 4.5 لاکھ. 4.5 لاکھ کا 10% ہوتا ہے 45,000. 45,000 کا 10% ہوتا ہے 4,500. 4,500 کا 10% ہوتا ہے 450. تو 450 آدمی بھی نہیں ہے موجود گراؤنڈ کے اوپر یہ ہنگامہ, بدماشی, گنڈا گردی کرنے کے لیے. تو آپ پوری پرسنٹیج کے اندر 0.01% پہ کھڑے ہیں لاجیکلی. ٹھیک ہے, 0.01%. یہ آپ نے میتھمیٹکس کہاں سے کر لی؟ میں کہاں سے 450 بندہ کہاں کھڑا تھا؟ 200 لیکن ابھی ان کے پاس کوئی ریلنگ پوائنٹ بھی تو نہیں ہے نا سر. ریلنگ پوائنٹ بنانے کے لیے بہت ہوتا ہے. دیکھیں سر, میں تو بڑی پریکٹیکل اپروچ پہ رہتا ہوں. پریکٹیکل اپروچ یہ کہ 0.1% سے بھی کم ہے آپ. ٹھیک ہے, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پاکستان کو فتح کر لیں گے, بدماشی, گنڈا گردی. آج یہ کمٹمنٹ دیں, آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے دیوار پہ سر مارنا ہے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, دیوار پہ سر مارے, آپ کی ملاقات نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, گورنر راج بھی لگے گا, پھینٹا بھی ہوگا, صفائی بھی ہوگی, آپریشن بھی ہوگا, ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. ٹھیک ہے, اب دوسرے آپ کا آپشن ہے کہ آپ اڈیالہ کے بعد تماشا بند کر دیں, دیوار سے پیچھے ہٹ جائیں, آپ کورٹ کے اندر, اسلام آباد کورٹ کے اندر ڈرامے بازی بند کر دیں, اور آپ سیدھا چلے جائیں پریزیڈنٹ کے پاس اور شہباز شریف کے پاس. آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. آپ کی فرمائش بری نہیں ہے, غلط نہیں ہے کہیں سے بھی, آپ کا طریقہ کار غلط ہے. آپ جمہوری راستہ بنائیں, یہی پالیٹکس کا نام ہے. ٹھیک ہے, دیوار کے سامنے نہ دیوار کا آنکھیں, نہ کان ہے, نہ ناک ہے, اس کا آپ مارتے رہیں گے, سر پھٹ جائے گا, پھٹتے چلے جائیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اپنا ڈائلاگ دوبارہ کھول لیں, جس طرح آج اسپیکر صاحب نے پھر بڑی, ایاز صادق نے بار بار کہا کہ آپ بیٹھیں بات کریں, پھر جب لا منسٹر نے کہا, پہلے تو انہوں نے رگڑا پی ٹی آئی کی ہسٹری کو, پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم ابھی بھی تیار ہیں کہ بات چیت کریں, ٹھیک ہے, ہم آپ اسپیکر کے تھرو ہم بات کرتے ہیں, سب کچھ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کل ملاقات کرتے ہیں. سر تھرسڈے کو تو ویسے ہی سہیل افریدی صاحب آ رہے ہیں NFC کی میٹنگ کے لیے, وہ ایک اچھا آئس بریکنگ کا موقع ہے. یا آپ کل چلے جائیں پرائم منسٹر صاحب کے پاس, پریزیڈنٹ صاحب کے پاس چلے جائیں, کہیں گے تو میں بھی فون کر دوں گا, ملاقات بھی ہو جائے گی اور رستہ بھی نکل آئے گا. رستہ بنائیں, پالیٹکس کریں, سیاست کریں, نکالیں. دیوار پہ سر مارنے سے رٹ کو آپ جب ریاستی چیلنج کریں گے سر ہی پھٹے گا. اٹس ویری سمپل. اس کے اندر بڑی کلیئرٹی. اگر یہ نہیں ہوتی بات چیت اور یہی پالیسی پہ رہتی ہے, پھر گورنر راج لگے گا. تو گورنر راج آپ دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہفتوں میں دیکھ رہے ہیں؟ دنوں میں. اٹس اے میٹر آف ڈیز. اور اس کا جو نیا گورنر آپ دیکھ رہے ہیں, سویلین دیکھ رہے ہیں کہ ایکس فوجی دیکھ رہے ہیں, کوئی جنرل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ویسے تو میرا دوست کنڈی اگر کرتا رہے تو مجھے خوشی ہوگی, لیکن پولیٹیکل کنسنسس یوزلی اس ٹائم پہ ہوتا نہیں, تو کھرا پھر نان پولیٹیکل ہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو سارے نام ہیں پولیٹیکل سمیت فیصل کنڈی کے, وہ سب آپ کے خیال میں کنڈی صاحب کے تھرو گورنر راج نہیں لگے گا؟ سر اگر پارٹی کے حساب سے آپ چلیں گے تو مجھے مشکل لگ رہا ہے. آلدو آئی وانٹ ہم ٹو کنٹینیو, بٹ اگر ان کی پارٹی کی جو آئیڈیالوجی ہے
اس کے اندر مجھے مشکل لگ رہا. اچھا، دوسرا پارٹی آئیڈیالوجی کی، آپ نے مجھے یاد ہے میرے شوز میں کہا کہ یہ NFC بھی سیٹل ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی اور کوئی کسی کا باپ نہیں روک سکتا، چیزیں ہوں گی. بلاول نے اس پہ بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا ہے، ذرا سنیں کیا کہتے ہیں وہ. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسا کوئی فیصلہ کے ساتھ نہیں دے سکتا جس کے نتیجے میں صوبے کے حقوق پہ کسی انداز سے ایک ڈاکہ مارا جائے. جو اس وقت لوگ 18ویں ترمیم یا NFC ایوارڈ یا اس قسم کی چیزوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ایسا ہے جیسے آپ آگ کے ساتھ کھیلیں. آگ سے کھیل رہے ہیں. دیکھیں، میں چیئرمین بلاول صاحب کی ڈیموکریسی کی تھیوری کو بڑا ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن سر مسئلہ سارا یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو ہیں سیاستدان، ہم تو یہ دکھائیں گے یہ لے لیں گے، پھر یہ دکھائیں گے پھر یہ لے لیں گے، اور پھر ہم ایکٹنگ کریں گے. تو یہ میرا ایک فن ہے، اس کو آپ اس کو ایکسپٹ کریں، اپریشیٹ کریں. وہ اور بات ہے کہ آپ جب ایک عام ایکٹر ڈرامہ یا مووی کرتا ہے اس کو پیسے ہی ملتے ہیں، شہرت بھی ملتی ہے، گالیاں پڑتی ہیں، ایکٹر ہم بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ گھٹیا کوالٹی کے ہیں، وہ الگ بات ہے. ایک دوسرا یہ کہ دیکھیں NFC کو ایڈریس نہیں کریں گے تو FFC کو ایڈریس کر لیں گے، LFC کو کر لیں گے، EFC کو کر لیں گے، وائٹ کر لیں گے، بلیک کر لیں گے، نیچے سے کر لیں گے، اوپر سے کر لیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پیسہ وفاق کو چاہیے صوبوں سے وہ آ جائے گا، ادھر کا دکھا کے ادھر سے آ جائے گا، لیکن لینگویج چینج ہو جائے گی، کچھ کانٹیکسٹ چینج ہو جائے گا، لیکن یہ والا یہ ریشو نہیں رہے گا جو اس وقت NFC کا کنسنسس سے ہوگا، الائز کے ساتھ ہوگا، متفق ہوگا، جو بھی ہوگا. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ میں نے آپ کو کروڈ وے میں کہا کہ کبھی آپ کو یہ دکھا کے یہ لے لیتے ہیں، کبھی یہ دکھا کے یہ لے لیتے ہیں، تو یہ تو چاند دکھاتے ہیں تارے لیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک نام ہے. لیکن اگر انا کا مسئلہ بن گیا، ایگو کا مسئلہ بن گیا، تو پھر کسی اور نام کو کر دیں گے، اس کو مٹیریلائز کر دیں گے، کوئی طریقہ کار نکال دیں گے. آپ کے ٹیبل پہ آنے کا ایک یہ رستہ ہے، یہ رستہ ہے، ایک پیچھے کا رستہ ہے، لیکن ہوگا ضرور. سر وہ تو ضرورت ہے، وقت ہے نا سر. ہر چیز ٹائم کے ساتھ ایوالو ہوتی ہے، ٹائم کے ساتھ ضرورت چینج ہوتی ہے، ٹائم کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی آتی ہیں. آپ جو پہلے فون یوز کرتے تھے وہ اب آج فون نہیں یوز کرتے، ہر فون کو اپ گریڈ کر لیتے ہیں آپ ہر 2 سال کے بعد. تو اپ گریڈیشن تو چاہیے. اگر بلاول صاحب کی بات ہے کہ 18ویں ترمیم کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر ان کا NFC کے اوپر بھی ایک سٹانس ہے اس کی عزت کرتے ہیں. کہ پنجاب میں ریزولوشن پاس ہو چکا ہے عمران خان صاحب کے دور میں، تو وی کین آلویز اسٹارٹ فرام پنجاب آلسو. ٹھیک ہے، تو بڑے صوبے سے اسٹارٹ کر لیں، پھر سب فالو کر لیں گے. رستہ نکالنا ہے نا سر. آپ نے مجھے کافی اس کپ میں دینی ہے، اس کپ میں دینی ہے، اس کپ میں دینی ہے، کسی طرح میں دینی ہے، کافی شارٹ دینا ہے، کافی کا گلاس دینا ہے، کافی کا کپ دینا ہے، ٹھیک ہے، ڈزنٹ میٹر. اچھا، مجھے ایک چیز بتائیں، جب میں گورنمنٹ کے لوگوں سے آف دا ریکارڈ بات کرتا ہوں تو ایک چیز بڑی کلیئر آتی ہے کہ ان کی جتنی اسٹریٹجی ہے وہ عمران خان کی ذات کو سامنے رکھ کے پلان کرتے ہیں. وہ کنونسڈ ہیں 2 چیزوں پہ. ایک تو یہ کہ KP گورنمنٹ کو یقین نہیں ہے کہ آپ گورنر راج جیسا ایکسٹریم سٹیپ آ سکتا ہے. ان کو یقین نہیں ہے کہ گورنر راج لگے گا، سب باتیں ہیں، پریشر. دوسرا یہ بھی یقین ہے ان لوگوں کو کہ عمران خان بیک آف نہیں کریں گے. وہ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ جاتی ہے اور جائے، بیکاز وہ سمجھتے ہیں ان کا اس نظام میں حصہ نہیں ہے. کیوس ہوگا تو کوئی ایک نیا آرڈر نکلے گا. اور اگر وہ ہارڈ لائن لیتے ہیں اور گورنر آج لگتا ہے تو جو رولنگ ڈسپنسیشن ہے وہ بڑی خوش ہے، کیونکہ جتنے لوگ ہیں جن کے کیسز بنے ہوئے ہیں سارے KP میں بیٹھے ہوئے ہیں. بچی کچی لیڈرشپ جو ہے پنجاب کے بھی کچھ لیڈران وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں ان کو بھی پکڑیں گے، اندر کریں گے، آدھے لوگ توڑیں گے، آدھے لوگوں کو ٹھوکیں گے، سب کچھ. عمران صاحب کی جو پرسنالٹی ہے اس کے مطابق آپ کو کیا وہ سیاست کرتے نظر آئیں گے اسٹیج پہ، یا آپ کا خیال ہے کہ دیوار کے ساتھ ہی ٹکر ہوگی اور یہ الٹیمیٹلی ہم گورنر راج کی طرف ہی جائیں گے؟ دیکھیں، جتنا میں خان صاحب کو جانتا ہوں 15-16 سال میں، وہ بہت ہی فلیکسیبل آدمی ہے، ٹھیک، اور ہم نے اس فلیکسیبلٹی کا بہت دفعہ ان کے پورے فیصلے ہم نے الٹے کر دیے، چینج کر دیے ان کے ہوتے ہوئے، ضد بحث کر کے. تو یہاں تو میں بڑا کلیئر ہوں، ہی از ویری فلیکسیبل. ایکسکیوز می. دوسرا یہ کہ دیکھیں PTI کے جو توڑنے اور پھینڈنے، اور یہ تو ایک وہ گچھا ہے، جب اس پھل کے درخت کے گچھے کو یوں ہلاتے ہیں نا، تھر 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 گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے نا. جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون سے کوئی بہت ترم خان ہے. میں آپ کو پہلے دن سے کہتا رہا کمپرومائزڈ ہے قیادت PTI کی، وہ آج کلیئر ہو گیا. سب گالیاں دے رہے ہیں، سب بول رہے ہیں، کھل کے بول رہے ہیں. اب کیا چاہتا ہے طریقہ کار کے سر؟ 2 چیزیں نا، ایویڈنٹلی، بلیٹنٹلی، بلنٹلی، اسٹریٹ میں آپ کو کر رہا ہوں. ایک سوال جو آپ نے مجھ سے کرنا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے، ٹرین ہو گیا ہوں میں آپ کے ساتھ، اور ایک اس کا جواب گورنر آتا. دیکھیے جیسے CDF کا نوٹیفیکیشن ہے وہ اتنا ہی ہے اوتھینٹک، کلیئر، جتنا آپ محمد مالک ہیں اور میں فیصل لاؤڈا.
گورنر راج بھی اتنا ہی کلیئرٹی کے ساتھ ہے جتنے آپ محمد مالک ہیں اور میں فیصل باور. میری اطلاع یہ ہے کہ وہ ڈیلے گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، خود دوسری طرف سے ہے کہ وہ کوئی نوک پلک درست ہو رہی تھی کسی لینگویج کی اور کچھ ریسٹرکچرنگ کی اپوائنٹمنٹس کا چیزیں ہیں، تو وہاں سے ڈیلے ہے، گورنمنٹ کا ڈیلے نہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ تو ایک پروپوگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ یہ اس کا نہ تعلق آرمی چیف سے، نہ اس کی پاور سے، نہ اس کی کمانڈ سے، نہ کسی چیز سے. اٹس اے روٹین میٹر، اٹس اے کیجول میٹر. آپ مجھے جاپنیز کھانا ابھی کنفرم کر دیں تو 72 گھنٹے میں ہو جائے گا، ورنہ اس ویک کے اینڈ سے پہلے ہو جائے گا. کلیئر ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں. اس پہ بھی ایک ایشو سوچ رہے ہیں لوگ. ایشو خان صاحب کا یہ نہیں ہے کہ ان سے کیا بات کی جا رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں فلیکسیبل ہے. میٹر کرے گا کہ ان سے کون بات کرے گا. تو کیا اگر یہ جاتے ہیں بیرسٹر علی ظفر یا ہمشیرہ جاتی ہیں، یہ تو وہ بات نہیں کر سکتے. دیکھیں جو ان کے مین پولیٹیکل لوگ ہیں ان میں سے تو کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا، تو ان سے یہ بات کرے گا کون سمجھا سکتا ہے جو آپ چاہتے ہیں. دیکھیں مائک صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی میں پھر آپ کے آگے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ اچھا مثبت جمہوری نظام کے حساب سے میں چل رہا ہوں، ویسے میں ہوں نہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کا جو دھرنا ہے اسلام آباد کا اور جو ہے اڈیالہ کا، یہ وہ پینڈ کریں. اٹس مور آف این ایگو فائٹ. وین اٹ از اباؤٹ ایگو تو پھر آپ کا سر پھٹنا ہے، دیوار کچھ نہیں ہونا. اس پہ کلیئرٹی رکھیں، طریقہ کار بدل دیں. آپ یہی چیز لے کے چلے جائیں شہباز شریف صاحب کے پاس. وہ ایگو ایک سائڈ پہ ہے کہ ایگو دونوں سائڈ پہ؟ پھر وہ ایگو کریٹ ہو جاتا ہے نا، وہ مولا جٹ اور یہ اور ٹاؤنٹن اور سپر مین اور یہ بیٹ مین والا سٹائل ہوتا ہے. دیکھیں 8:11 پہ یو کے ٹائم کے حساب سے شہباز شریف صاحب کا جہاز ٹیک آف ہوا ہے، یعنی کہ پاکستانی ٹائم کے حساب سے 2:11 دوپہر کے 7.5 8 گھنٹے میں پہنچ جائے گی فلائٹ. پھر وہ ہمارے جیسے لوگوں کی واٹس ایپ 10 بجے تک آ جائیں گے. ایکسپیکٹڈ ہے سر. میں نے آپ کو ایگزیکٹ ٹائم دیا، ٹیک آف ٹائم از 10:11 AM یو کے ٹائم اینڈ 2 PM 11 minutes پاکستانی ٹائم. وہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ تو ایشو نہیں ہے. اب یہ بیسٹ ٹائم ہے پی ٹی آئی کے لیے، کے پی کے سی ایم کے لیے. یہ باتیں نہ کرے کہ لگ پتا چلے گا تو پھر تو دیکھیں پھر کوئی راستہ نہیں. اگر گورنر راج لگا تو لوگ پی ٹی آئی کو اس لیے بھول جائیں گے کہ وہاں دبا کے ڈیولپمنٹ ہوگی، وہاں دبا کے ٹیررزم کو کلیئر کیا جائے گا، وہاں دبا کے پروگریس ہوگی، دبا کے رگڑا بھی لگے گا، دبا کے رگڑا ہوگا، دب کے رگڑا ہوگا اور دبا کے رگڑا ہوگا. تو نقصان دہ ہے سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے، مجھے ایک بات بتائیں، پی ٹی آئی کے لیے، پاکستان کے لیے. پرائم منسٹر تو آ جائیں گے رات کے 10 بجے، دیٹ از ناٹ این ایشو. ایشو یہ ہے کہ چیف منسٹر ریئلسٹکلی اسپیکنگ آن ہز اون کیسے کال کر سکتا ہے ٹائم کے لیے پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو اگر اس کی ملاقات نہیں ہوگی خان صاحب سے اور ان سے وہ اجازت نہیں لے گا. ریورس کر لینا، ملاقات کے لیے بھی آپ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر سے مل لیں، ہو جائے گی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، ہم راستہ بنائیں گے، پھر چلے جائیں گے ساتھ. پریزیڈنٹ سے آپ کو ملنا ہے تو کوئی پرابلم نہیں. کتنی دیر لگتی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس فون کریں، ٹائم لیں، ایم ایس کو بول دیں. یہ آپ کی خواہش ہے میری، یہ آپ کی ذاتی رائے ہے. میرا پورا سوال ہے کہ میری ذاتی رائے ہوتی ہے نا، آپ کی ڈفرنٹ ڈسکشنز کی بیس پہ ایک اوپینین ہے. جو میری ذاتی رائے ہوتی ہے نا، پھر منت سماجت کر کے وہ پوری کروا لیتا ہوں. وہ پولیٹیکل پارٹی میں بھی ایسا ہی تھا، ویسے بھی آپ کے ساتھ بھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذاتی رائے اتنی ذاتی نہیں ہوتی، لیکن ایکسپریس آپ نہیں، میری کمپلیٹلی ذاتی رائے، کیونکہ مجھے اس کا آؤٹ کم نظر آ رہا ہے. ایکسکیوز می، 45 دن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ کار نقصان دہ ہے. عمران خان، جمہوریت، پی ٹی آئی، پاکستان، کے پی کے. تو آپ کہتے ہیں بہتری 2 فون کال اوے ہے. ایگزیکٹلی 2 فون کال اوے. سینٹر فیصل بابر، آلویز اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. 2 چیزیں کلیئر نظر آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے گورنر راج لگانے کا. کل کی ملاقات بڑی امپورٹنٹ ہوگی جو میری اطلاع کے مطابق ہو رہی ہے، ان کی ہمشیرہ کی اور بیرسٹر علی ظفر کی. اور جیسے سینٹر فیصل بابرہ کہتے ہیں کہ 2 ٹیلی فون کالز کا معاملہ ہے، اگر کر لیں ایگو نہ بنے تو یہ چیزیں ایکسٹریم کلیش سے ہٹ سکتی ہیں. لیکن میں کنکلوڈ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو بڑی ہی دردناک بات ہے. 3 سال کا بچہ ابراہیم، اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنے باپ کی انگلی چھڑائی اور اس نے کچھ قدم خود لے لیے اس عمر میں جب اس کو سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایک مین ہول میں گر گیا. ہوتے ہیں حادثات زندگی میں، لیکن یہ اوائڈیبل حادثات ان میں نہیں گنتی ہوتی. اربوں روپے اس ملک کے جاتے ہیں، سندھ کے اندر بھی گورنمنٹ کا ٹینز آف بلینز کے بجٹس ہیں، اور ایک بچہ مر جاتا ہے ایسے. اور پھر حال یہ ہے کہ رات کو ریسکیو آپریشن بند ہو جاتا ہے کیونکہ مشینری نہیں ہے سرکار کے پاس. گھر والے پرائیویٹ لوگوں کو لے کے مشینیں لے کے ڈھونڈتے ہیں. اور پھر اب اطلاع آ رہی تھی کہ جو ڈھونڈا بھی ہے لاسٹ اینڈ میں
وہ بھی ایک کچرا اکٹھا کرنے والا کوئی لڑکا تھا افغانی, اس نے شاید لاش نکالی, ریکنفرم ابھی جو انکنفرم باتیں آ رہی. لیکن حقیقت کیا ہے کہ ایک میٹروپولیٹن سٹی میں, اور یہ پہلا بچہ نہیں ہے جو اس طرح مرا ہے. آپ جو مرضی کر لیں, جتنی مرضی سے, آج ہاؤس میں بڑی لڑائی بھی ہوئی سندھ اسمبلی کے اندر, دونوں سائڈز نے پالیٹکس کی. اس کے ماں باپ کا کیا حال ہے؟ اس طرح کے اور بھی بہت سے ماں باپ ہیں. کب رکیں گی یہ چیزیں؟ گورنمنٹس یہاں سے ٹیسٹ ہوتی ہیں کہ ہمارے ملک میں 3 سال کے بچے کی زندگی کی ویلیو کیا ہے, کیونکہ بچے ووٹ نہیں ڈالتے, یہ کانسٹیٹوئنسی میں یہ میٹر نہیں کرتے. شاید یہ بھی بچہ ایک اسٹیٹسٹک بن جائے گا, انفارچونیٹلی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.